معزز سامعین، آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے اس کا عنوان کھڑکی ہے۔ اس کتاب کی مصنفہ شاہین کمال ہیں اور کتاب کا سنِ اشاعت 2022۔ میں ہوں صداکار شاہین کمال۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آج کے افسانے کا عنوان ہے منی نہیں مانتی۔ اللہ کسی کو اولادوں کی قطار میں بیچ کی اولاد نہ بنائے۔ انہیں نہ تو بڑی اولاد جیسا مان سمان ملتا ہے اور نہ ہی چھوٹوں جیسا لاڈ دلار، بس ذمہ داریوں کی جکڑ بندیاں ہی نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ کی کرنی کہ ہم 7 بہن بھائی اور میں دکھیا، اوپر سے گنو تو چوتھی، نیچے سے شمار کرو تو بھی کسی قطار میں نہیں۔ عمر گزری بڑے 3 کی جی حضوری کرتے اور چھوٹے 3 اللہ کی پناہ گویا بے قصور کی قصوری۔ ابا ٹھہرے ذاتی ملازم، سو درد سری زیادہ آمدن ماندہ۔ گورنمنٹ کی نوکری کی عیاشی تو تھی ہی نہیں کہ ایک بار نوکری لگ گئی تو لگی ہی رہی اور بات اب ریٹائرمنٹ پر ہی منتج ہوگی۔ پرائیویٹ نوکری کے جوخم ہزار۔ ابا اللہ رکھے کثیر العیال اور مزید تکلیف دہ بات کہ بیوی درد شقیقہ کی مریض بھی۔ گنجان آبادی میں دوسرے مالے پر 3 کمروں کا کابک نما فلیٹ، وہ بھی مشرقی رخ پر حب زدہ گھٹا ہوا تاریخ۔ ارد گرد کی بلند و بالا نئی لشکتی عمارتوں نے جیسے اس کہنہ 4 منزلہ بلڈنگ کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ فقط ایک شکستہ سی بالکنی جہاں سے بالش بھر آسمان دیکھنا ممکن، مگر وہاں بھی دوپٹے کی بکل مار کے تبھی جانے کی گنجائش جب سبزی والے کی سما خراش آواز گلی کے نکڑ سے بلند ہو۔ گنجان پتلی گلی طرح طرح کی دکانوں سے چھلکی پڑتی تھی اور بالکنی میں قدم رکھتے ہی اطراف سے آنکھیں ہی آنکھیں اگ آتی۔ میرا بیشتر وقت باورچی خانے میں گزرتا اور باورچی خانہ تاریک تو تھا ہی، اب چکٹاہا بھی ہو چکا تھا کہ صفائی کا وقت ناپید۔ ناشتے کی تیاری سے جو میں باورچی خانے کو پیاری ہوتی تو اللہ جھوٹ نہ بلوائے کہیں رات کے کھانے کے بعد خلاصی نصیب ہوتی۔ بیچ میں کالج کا رولا بھی تھا۔ شکر کہ سرکاری کالج دور نہ تھا، میں پیدل ہی آتی جاتی تھی۔ 12 بجے کالج سے بھاگم بھاگ گھر پہنچتی اور پھر صبح کے برتن، مختصر سے فلیٹ کی صفائی جو عین صفائی کے وقت جانے کیسے اپنا حدود اربع بڑھا لیا کرتا اور بکھرا گھر میدان کارزار کا سما پیش کرتا۔ پھر تیزی سے دن کے کھانے کی تیاری کہ تینوں چھوٹے اسکول سے طبلِ جنگ بجاتے ہوئے وارد ہوتے۔ کہنے کو تو گھر میں آپا بھی تھی، مگر صرف کہنے کی حد تک۔ سب سے بڑے احسن بھیا، ارجمند آپا، مدثر بھائی، پھر ناچیز یعنی تابندہ عرف منی، اور پھر قافیے سے قافیہ ملاتے ہوئے کفیل، شکیل اور عدیل۔ آپا ٹھہری حسینہ عالم، چاندی میں ڈھلی اور نازوں میں پلی، سو نخرے ان پر سجتے تھے۔ اماں کی ممتا شروع کے دونوں بچوں پر خوب شوریدہ سر رہی، پر مجھ تک آتے آتے اس کے سوتے خشک ہو چکے تھے۔ میرے بعد کے تینوں چلڑوں کو محبت بطور تبرک ہی صحیح پر ملی ضرور کہ خیر سے سپود جو ٹھہرے۔ رہی میں فاضل کندہ تھی، سو گر گرستی کی بھاڑ میں جھونک دی گئی۔ بھیا یونیورسٹی میں تھے اور نہایت دھماکے دار ڈیبیٹر۔ اکثر اوقات گھر بھی پوڈیم ہی تصور کیا جاتا۔ آپا پر آج کل لکھنے کا شوق سوار تھا، لہٰذا وہ کالج سے آنے کے بعد اپنی مخروطی انگلیوں میں قلم تھامے خلا میں تکتی اپنے افسانوں کے کرداروں کو پکڑ پکڑ کر گھیرتی رہتی۔ اماں کو ازلی کمزوری، وہ کشتے اور معجون کے ساتھ 5 سے تو شکل کرتی ہی تھیں، مگر گھڑی گھڑی مبتلے چیاس بھی رہتی، اس لیے ایک چولہا تو صرف ان کی چائے کی کیتلی کے لیے ہی مختص رہتا۔ مدثر بھائی کی قسمت نے یاوری کی اور اب انہیں ریڈیو کراچی کے ڈراموں میں ہلکے پھلکے کردار ملنے لگے تھے۔ میں بیچ کی کیا ہوئی کہ ماٹھی ہی رہ گئی، عقل میں سب بھائیوں اور بہن سے کم تر۔ مجھ میں تیزی اور عیاری نہ تھی، پر ذہن اچھا تھا۔ کالج میں صرف کلاس کے دوران ہی جو پڑھتی تھی سو پڑھتی، بھلا گھر میں کہاں فرصت نصیب جو کتاب کھولتی، مگر پھر بھی انٹر بغیر سپلی کے پاس کر ہی لیا۔ مجھ سے چھوٹی چلڑ پارٹیاں بھی پڑھائی اور کھیل کے میدان میں نمایاں تھیں۔ دراصل میرا کنبہ بہت ٹیلنٹڈ تھا اور ہر کوئی کسی نہ کسی ہنر میں یکتا۔ دروغ برگردن رابی شنید ہے کہ کبھی ابا جان بھی سخن کے قرینے سے ایسے آراستہ تھے کہ ان کی موجودگی میں محفل کشت زعفران رہتی۔ ابا جان بڑی شاندار شخصیت رکھتے تھے، خوش وضع اور صاحب جمال۔ اماں بھی بھلے وقتوں میں شاعری کیا کرتی تھی، مگر یہ سب میرے بچپنے کے قصے تھے کہ اب ابا جان قدرے تنک مزاج اور اماں چڑچڑی تھیں۔
اس ہنرمند گھرانے میں واحد میں ہی تھی جو ٹیلنٹڈ نہ تھی۔ مجھے فقط کھانا پکانا آتا تھا، اور یہ کوئی ایسی قابل ذکر و قدر خوبی نہ تھی۔ یہ تو ازل سے ہوا کی بیٹیاں کرتی آ رہی ہیں۔ شاید کھانا پکانا ضرورت تھا، ٹیلنٹ نہیں۔ گو کہ میری ضرورت سال کے 365 دنوں میں تینوں وقت ہوتی تھی، جو ضرب دیجئے تو سال میں 1095 بار۔ مگر میری پذیرائی عید تو چھوڑیے، صفر کے چاند جتنی بھی نہیں تھی۔ ایک شام میں نے بھیا کو چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے پوچھا تھا کہ بھیا، یہ آپا کیسے کرداروں کو گھڑ لیتی ہے؟ بھیا نے جھٹ اپنی فائل میں سے ایک تصویر نکال کر مجھے دکھائی اور پوچھا کہ بتاؤ اس تصویر میں کیا ہو رہا ہے؟ تصویر میں 2 قیدیوں کو پینٹنگ کرتے دکھایا گیا تھا۔ ایک قیدی نے قید خانے کی سلاخیں پینٹ کی تھیں، اور دوسرے نے ٹوٹی ہوئی دیوار اور شفاف آسمان پہ اڑتے ہوئے مست پرندے۔ بھیا نے پوچھا، تمہیں کون سا قیدی صحیح لگ رہا ہے؟ میں نے کہا، جس نے سلاخیں پینٹ کی ہیں۔ بھیا خوب ہنسے اور کہا، بس یہی فرق ہے ارجمن اور تم میں منی۔ لو، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ تصور کرنے سے بھلا حقیقتیں تھوڑی بدلا کرتی ہیں۔ ایک تو مجھے اپنے اس پکارو نام منی سے ازلی بیر ہے، اور جسے سنو منی 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 میرا جی جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ آپا کی شادی کے بعد میرا کالج جانا بند ہو گیا کہ اماں کا درد شقیقہ بڑھتا گیا۔ آپا صدا قسمت کی دھنی کہ میاں ملا تو والا و شیدا، اور سسرال بھی پہلا تحفہ اولاد نرینہ کی صورت پا کر نہال۔ کچھ لوگوں کی قسمت واقعی اللہ تعالیٰ سونے کے قلم سے لکھتے ہیں۔ اب تو آپا کی نگارشات ڈائجسٹوں میں چھپنے لگی تھیں، اور وہ مستند قلم کار گنی جاتی۔ اس بیچ مدثر بھائی کو باہر جانے کا چانس مل گیا، اور وہ مسقط سے دھارے۔ احسن بھیا معاشیات میں ماسٹرز کر کے محکمہ شماریات میں لگے، اور اماں کو ان کے سر پر صحرا سجانے کی ہڑک اٹھی۔ قرۂ فال نکلا ہماری پھوپھی ذات دل آرام کے نام، جو صرف اور صرف بھیا کے دل کا آرام ثابت ہوئی، باقی گھر والوں کے لیے محض نام۔ زندگی چلتی رہی، پر میرے نصیب کی گرہن باقی تھی کہ دور دور تک کوئی بھی میرا سوال ہی نہ تھا۔ میں جانے کیسی بیری تھی جس پر کوئی پتھر ہی نہ آتا تھا، حالانکہ میں کئیوں سے بہتر تھی۔ اچھا سبک ناک نقشہ اور گورا چمکتا رنگ۔ ہاں، میرا قد کم ضرور تھا، جسے میں اپنی تسلی کے لیے بوٹا کہہ لیتی، پر بابرا شریف کون سی سروقت تھی؟ وہ تو زمانے تک ناظرین کے دلوں کی دھڑکن رہی۔ طبیعت میری خاص ہسوڑ کہ میں بات نہ دل پر لیتی اور نہ ہی دل میں رکھتی۔ میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں شارپ اور چرب زبان نہیں تھی۔ رویوں کو سمجھتی ضرور تھی، مگر مخمل میں جوتا لپیٹ کر مارنے کے فن سے نابلد۔ میری دوسری نادانی کہہ لیجئے کہ مروجہ فیشن کے مقابلے میں کمفرٹ کو ترجیح دیتی، اسی لیے نہ کبھی پینسل ہیل پہنی اور نہ ہی بلاک۔ گفتگو بھی سادی سودی ہوتی، لچھے دار نہیں، اور میں طرح دار تو بالکل بھی نہیں تھی، البتہ رچ کے ذمہ دار ضرور تھی۔ اماں کی گرتی صحت انہیں میری شادی کے لیے مزید ہلکان کر رہی تھی۔ پھر قسمت نے یاوری کی اور مستنصر کا رشتہ آیا جو اماں ابا کو مناسب لگا، اور مستنصر کو چائے کی پیالی پکڑاتے ہوئے میرے دل کو بھی بھایا۔ مستنصر بالکل ابا ہی کی طرح وجیح و شکیل اور قداور تھے۔ پی اے این ایس میں تازہ تازہ بحیثیت فرسٹ انجینئر بھرتی ہوئے تھے۔ میں اس رشتے پر بہت بہت خوش تھی کہ مستنصر ابا جیسے اور میں اماں سے خاصی مشابہ۔ اماں بہت خوبصورت اور کامنی سی تھیں۔ وہ خوش نما رنگین سوتی ساڑی پہنے چوکی پہ بیٹھی مسکراتی پان لگاتی بہت سجتی تھی، اور ان کے واری صدقے جاتے ابا جان مجھے بہت بھاتے۔ ابا لہیم شہیم اور اماں نہایت مختصر، مگر دونوں کی محبت بہت توانا تھی۔ میرے سسرال میں صرف مرد ہی مرد تھے، میرے سسر، مستنصر اور میرا دیور انصر۔ چھوٹا سا خاندان تھا۔ میں بہت آسانی سے اپنے سسرال میں ایڈجسٹ ہو گئی۔ شادی کے شروع دن اچھے گزرے۔ مستنصر شاید بہت کم گو تھے، بلکہ اس گھر میں کوئی بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا تھا۔ مستنصر زیادہ تر سمندری سفر پر ہوتے، اور جب مہینوں بعد گھر لوٹتے تو سو سو کر اپنی تھکن اتارتے۔ میں نے مستنصر سے دل و جان سے محبت کی کہ ایک اس جذبے کو میں بچپن سے ترسی بلکی ہوئی تھی۔ مستنصر پر میں نے دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کے محبت کے خم لنڈھائے، مگر شاید بہتات بھی اہمیت کم کر دیتی ہے۔ میں بھول ہی گئی تھی کہ فراوانی ہمیشہ ارزانی ہی لاتی ہے، یا شاید مجھے محبت کرنی نہ آئی کہ میں بیوی تو بنی اور ماں کی طرح میاں کا خیال بھی رکھا، مگر شاید محبوبہ اور دوست کا روپ سروپ نہ دھار سکی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مستنصر نے اس محبت کو اپنا ازدواجی حق جانا،
لہٰذا انہوں نے صرف وصول کیا اور محبت دینا یکسر بھول بیٹھے۔ کیا کیا جائے کہ محبت کا اپنا وکھڑا مزاج ہے۔ یہ اگر یک طرفہ ہو تو زندہ تو بے شک رہتی ہے، مگر پھلتی پھولتی نہیں، کہ اس کو ہمیشہ توجہ کا پانی اور لمس کی گوڈی چاہیے، ورنہ شجر محبت مرجھا اور چرمرا جاتا ہے۔ مستنصر کی بے مہری و بے قدری نے میری محبت کی شوریدہ سری کو کم کرتے کرتے محض 3-4 سال کے مختصر عرصے ہی میں فرائض کی بجا آوری تک محدود کر دیا۔ ہم دونوں چپ کی گپھا میں تھے، وہ باہر کی دنیا کے باسی اور میں گھر کی قیدی۔ اس حبس اور گھٹن میں ہمارے 2 بیٹے تبریز اور گلریز ہو گئے، اور اسی محبت کی حدت سے آری گلیشیئر میں پروان چڑھتے رہے۔ مستنصر مجھ سے جتنا بھی لا تعلق سہی، مگر بچوں میں دلچسپی ضرور رکھتے تھے، اور ان کے معاملات پر ان کی نظر رہتی تھی۔ انہیں مجھ سے جو شکایتیں تھیں بخدا وہ میرے سر پر سے گزر جاتی تھیں۔ انہیں ہائی ہیل پسند تھی، اور میں نے ان کی خاطر اپنی پوری جان کھپا کر گھر میں ہائی ہیل پہن کر سر پر ایک موٹی سی کتاب رکھ کر سہج سہج چلنے کی کئی بار مشق کی، مگر خاطر خواہ کامیابی نہ ملی۔ الٹا 2 دفعہ پیروں میں موچ کے عوض مستقل درد مول لیا۔ یہی حال کتابوں اور موسیقی کا تھا۔ انہیں روشن آرا اور بڑے غلام علی محبوب تھے، مجھے ان قد آوروں کی ٹھمریوں اور دادروں کے مقابلے میں زبیدہ خانم کی آواز میں تو چھٹی لے کر آجا بالما زیادہ سریلا لگتا، اور لتا اور رفیع بھی سماعت کو بھاتے۔ مجھ سے ممتاز مفتی کا فلسفہ ہضم نہیں ہوتا تھا، اور میکسم گورگی اور مارکیز تو سر پر سے گزر جاتے تھے کہ ان کی دنیا بہت مختلف تھی۔ دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر مستنصر کا ہماری ذہنی ہم آہنگی کے فقدان کے مستقل رونے نے میری مجلسی زندگی تقریباً ختم کر دی، اور میں بالکل ہی نکو بنا کر دیوار سے لگا دی گئی تھی۔ میں اندرو اندر جھلستی کڑتی رہی، پر آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ اپنی علمیت کے زام میں اتنی شدت سے کیوں مبتلا ہوتے ہیں۔ موٹی موٹی کتابوں کے پڑھنے والے ڈائجسٹ پڑھنے والوں کو رینگتی ہوئی مخلوق کیوں گردانتے ہیں؟ آخر محبت سیدھے سادے انسان سے ممکن کیوں نہیں؟ محبت اپنی پسند کے سانچے میں ڈھلے پیکری کی متلاشی کیوں؟ میرے پاس ڈھیروں سوالات ہیں، مگر ان کے جواب میں ٹکر ٹکر دیکھتی بس ایک جامد چپ۔ یہ سچ ہے کہ مستنصر اور میں بہت مختلف تھے، مگر اس فرق کے باوجود میں نے مستنصر سے محبت کی۔ انہیں بھی تو کوکب خواجہ کے کوکنگ شوز زہر لگتے تھے، اور ٹیلی تھیٹر محض وقت کا ضیاع، اور میں ان کی پسند کی پاسداری میں اپنی پسند سے کنارہ کش ہوتی چلی گئی۔ میں نے ہمیشہ ان کی پسند کا احترام کیا، اور اپنی ہجو کے باوجود پوری دیانتداری سے محبت کی سعی میں مبتلا رہی۔ مگر کب تک؟ میں کوئی بھکتی یا پجارن تو تھی نہیں کہ تپسا میں لگی رہتی۔ میں بھی تو ایک جیتا جاگتا دھڑکتا خواہشوں سے چھلکتا وجود تھی، جسے محبت کی حدت سے محروم رکھ کر رفتہ رفتہ برف کے سل میں تبدیل کر دیا گیا۔ مستنصر کا سب سے بڑا سنگ دلانہ فیصلہ جو میرے لیے ناقابل قبول تھا، اور جس پر میں نے اپنی بساط بھر احتجاج بھی کیا تھا، وہ دونوں بیٹوں کو ہاسٹل بھیجنے کا تھا۔ مستنصر کے اس فیصلے پہ معترض ہونے پہ مجھے یہ جواب ملا کہ وہ میری دقیانوسی اور دیہاتی مامتا سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ بچوں کے ہاسٹل بھیجے جانے کے بعد تو میری زندگی میں مقصدیت کا باب ہی بند ہو گیا۔ اس گھٹن زدہ ازدواجی سفر کے 18ویں سال یکایک انہوں نے اپنے راستے الگ کر لیے۔ مستنصر نے نئے سرے سے اپنا دل اور گھر آباد کر لیا، اور گھر چھوڑ کر نئی بیگم کے ساتھ جدید اپارٹمنٹ میں منتقل ہو گئے۔ دونوں لڑکوں نے اس فیصلے کو ناپسند کیا اور کمزور سا احتجاج بھی، مگر وہ دونوں چونکہ بچپن ہی سے ہاسٹل میں رہتے آئے تھے، اس لیے یہ دوری ان کے لیے قابل برداشت تھی۔ یوں بھی انہوں نے کب اپنے ماں باپ کو بطور ایک یونٹ کے دیکھا تھا۔ تبریز کو تو ویسے بھی اے لیول کے بعد آسٹریلیا اپنے دادا اور چچا کے پاس چلے جانا تھا۔ تنہا گھر میں میرا وقت کاٹے نہ کٹتا، بلکہ حقیقتاً مجھے کاٹنے کو دوڑتا۔ ایسے اداس اور تاریک دنوں میں میرے ہنر نے ایک دیا روشن کیا، اور اپنی پڑوسن کی مدد سے میں رنگون والا میں کوکنگ کلاسز دینے لگی۔ پہلے میں نے اپنی دوسراہٹ کے خیال سے ایک طوطا پالا، پھر جانے کہاں سے ایک زخمی بلونگڑے نے آ کر اپنے آپ کو اس گھر کا مستقل مکین کر لیا۔ میں نے حفاظت کے پیش نظر گلی کے ایک کتے کو کیا پرکایا کہ اس نے تو گویا گھر کی دہلیز ہی پکڑ لی۔ رنگون والا کی کوکنگ کلاسز سے ہونے والی آمدن میری اکیلی جان کی کفالت کے لیے مناسب تھی، اور کبھی کبھار میرے سسر بھی آسٹریلیا سے کچھ رقم بھیج دیا کرتے تھے، سو زندگی لشٹم پشٹم گزرنے لگی۔
گلریز اور تبریز دونوں ہی آسٹریلیا میں اپنے دادا اور چچا کی سرپرستی میں تھے اور میرا ان سے فون بھری رابطہ تھا۔ میرے گھونسلے کے پنچھی اب اپنے زور بازو سے اڑان بھرنے کے لائق ہو چلے تھے۔ ان کے لیے دنیا وسیع اور رنگین تھی، سو اس ہما ہمی اور تمناؤں کے میلے ٹھیلے میں فی الحال انہیں اس دقیانوسی ماں کی یاد نہیں تڑ پاتی تھی۔ میری زندگی بھی ایک لگی بندھی ڈگر پر چل پڑی اور میں اپنے تینوں دوستوں کے ساتھ مطمئن تھی کہ میری زندگی پہلے ہی کب رونقوں سے عبارت تھی۔ طوطا مٹھری اپنی بولی سے دن بھر گھر میں رونق لگائے رکھتا۔ بلی نازلی سدا کی من موجی ٹھہری، کبھی تو دوست دیرینہ یا ہمدم کی طرح خرخر کرتی لپٹی جاتی اور کبھی فوراً ہی پیترا بدل کر سوتن کی طرح پنجے نکال لیتی۔ کتا ٹربو البتہ ازل کا جانثار و وفادار ایک مہربان مربی کی طرح پیش آتا۔ 6 سال بعد میری تقدیر نے پھر پلٹا کھایا اور ایک اور یک طرفہ فیصلہ مجھ پر کوڑے کی طرح برسا۔ مستنصر نڈھال بکھرے بکھرے اپنے پرانے گھر واپس لوٹ آئے۔ وہ جو بڑے تم طراق سے مستنصر کی زندگی میں جلوہ افروز ہو کر دل کی مکین ہوئی تھیں، بدقسمتی سے مستنصر ان کے معیار کے نہ تھے کہ یہ بڑے غلام علی کے شیدا اور وہ میڈونا کے دل دادا۔ سو زندگی کی ناؤ اتھلے پانی کے ریت میں دھنس دھنس گئی۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اب میں کیا کروں؟ اس 24 سالہ بے نام رفاقت میں محبت تو 2-4 سالوں کے بعد منہ چھپا کے روپوش ہو چکی تھی اور پیچھے بچا تھا لحاظ۔ اب میں اس لحاظ کی ردا میں آخر کتنی اور کہاں تک کی پیوند کاری کروں؟ مزید کتنی دفعہ ٹوٹ کر بکھروں؟ میں تو شاید مان بھی لوں، مگر اب اس ڈھنڈر پڑے ویران دل میں بیٹھی بھوتنی منی نہیں مانتی۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔